صورتحال ہے، اس وقت آپ کے اوپر، پوری امت مسلمہ کے اوپر، تمام مسلمانوں پر مساجد کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ پر مسجد کے حوالے سے 2 ذمہ داریاں تھیں بحیثیت مسلمان، لیکن اب اس وقت کرنٹ صورتحال میں آپ کے اوپر مساجد کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں، یعنی 1 ذمہ داری کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہ اضافہ کب ہوا ہے؟ کہ جب سے اسلام آباد کے اندر مساجد کا معاملہ پیش آیا ہے۔ میں کرنٹ موضوع پر عام طور پر گفتگو اس لیے بھی نہیں کرتا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حالانکہ یہ موضوع جو اسلام آباد کے مساجد والا جو موضوع ہے، یہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اس پر کئی ویڈیوز آ چکی ہیں، کئی بیانات آ چکے ہیں، لیکن میں نے اس پر بات نہیں کی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے، کتاب الایمان میں، حدیث نمبر 136 ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بات کی تحقیق نہیں کرتا، اور ہمارے جو یوٹیوبر ہیں، تو یہ یوٹیوبر جو بھی جتنے بھی ہیں، یہ بھی کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، بس وہ کوشش کرتے ہیں کہ کرنٹ کوئی موضوع ہو، کوئی تازہ ترین صورتحال ہو، فوراً اس پر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور تحقیق ان کے پاس ہوتی نہیں کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ اس خیال سے کہ زیادہ ویوز آئیں گے، بعد میں یہ کرنٹ موضوع پرانا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو میری ویڈیو وائرل نہیں ہوگی، تو اس لیے پھر وہ معاملے کی تحقیق کیے بغیر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، جبکہ میرا اپنا یہ مزاج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی جواب دینا ہے۔ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس بات کو آگے پھیلانا یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کرنٹ موضوع سامنے آئے اور اس پر تحقیق شروع ہو، تو جب تک تحقیق مکمل ہوتی ہے، دوسری طرف اتنی ویڈیوز آ چکی ہوتی ہیں، اتنی اس پر گفتگو ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر گفتگو کرنا تحصیل حاصل ہوتا ہے، یعنی اس گفتگو کا پھر کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ لیکن آج میں اس موضوع پر، حالانکہ ابھی اس اسلام آباد کی مساجد کا جو معاملہ ہے اس کا تصفیہ بھی ہو چکا ہے، مدنی مسجد کے معاملہ کا بھی تصفیہ ہو چکا ہے، علماء ایکشن کمیٹی جو اسلام آباد کی ہے اس کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، وہ مذاکرات کل کامیاب ہو چکے ہیں 19 اگست کو۔ اب وہاں پر مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی، اور 6 مہینے کے اندر اندر جو سی ڈی اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ اس مسجد کو تعمیر کرے گی، اسی جگہ پر تعمیر کرے گی، اور جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک اس جگہ کے اوپر 5 وقتہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر نماز کی ادائیگی بھی ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد کو اسلامی معاشرے کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ کو ملک پاکستان میں مسجد کی اہمیت اس لیے نہیں، اور آپ کے ہاں مسجد کی قدر و قیمت اس لیے نہیں کہ آپ کو محلے محلے میں، گلی گلی میں اور گاؤں گوٹھ میں، ہر شہر کے اندر آپ کو ایک نہیں کئی مساجد نظر آئیں۔ مساجد کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھئے، ان ممالک والوں سے پوچھئے کہ جہاں مساجد کا فقدان ہے اور مساجد نہ ہونے کے برابر ہیں، یا ان لوگوں سے مساجد کی اہمیت پوچھئے کہ جنہوں نے مساجد کی تعمیر کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی۔ یہ جو جنوبی افریقہ کا شہر ہے، ملک ہے، اس کا ایک شہر ہے چھوٹا سا، کیپ ٹاؤن کے نام سے۔ یہ جو جنوبی افریقہ ہے، یہ افریقہ کے بر اعظم کے بالکل جنوبی مغرب کے اندر یہ واقع ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کو کیپ ٹاؤن کا کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ اس کیپ ٹاؤن کی جامعہ مسجد کی عجیب ہسٹری ہے اور عجیب تاریخ ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کیپ ٹاؤن کی جامعہ مسجد کی ہسٹری بتاتے ہیں اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں، اور وہ چونکہ دنیا کے ہر ملک کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، ان کے دورے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں خود اس مسجد کے اندر گیا اور وہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے اس مسجد کی ہسٹری معلوم کی۔ اس کیپ ٹاؤن شہر میں سب سے پہلے ملایا کے لوگ وہاں پر آگے آباد ہوئے، جن کو آج کل ملیشیا بھی کہا جاتا ہے۔
ملایا. جب وہ ملایا کے لوگ اس کیپ ٹاؤن میں آباد ہوئے تو انگریز نے ان پر قبضہ کیا اور انگریز ان پر مسلط ہوا اور انگریز نے ان ملایا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. صرف غلام ہی نہیں بنایا بلکہ غلامی کی زنجیر میں جکڑ کر ان پر ظلم و ستم کی ایسی انتہا کی کہ دن بھر یہ ملایا کے لوگ زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے رہتے. رات کے وقت ان کی زنجیریں اور بیڑیاں کھولی جاتی اور ان کو بیرکوں میں بھیجا جاتا. رات کے وقت جب ان کے آقا سو جاتے، ملایا کے لوگوں کے آقا یعنی انگریز جب سو جاتے تو پھر یہ ملایا کے لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جاتے. ان کی بیرکیں بھی پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی تھی، تو وہاں پر اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کر با جماعت نماز ادا کرتے. اندازہ لگائیں آپ کہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے بھی پابندی کرتے ہیں اور پانچوں وقت کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے کیونکہ دن بھر زنجیروں میں جکڑے ہوتے اور نماز پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہ ہوتی. اور اگر کوئی گھر میں انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تو انگریز اس کو سزا دیتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک عرصے تک یہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ڈچ قوم نے اس کیپ ٹاؤن شہر پر حملہ کیا. جب ڈچ قوم نے اس شہر پر کیپ ٹاؤن کے شہر پر حملہ کیا تو انگریزوں میں تو طاقت اور قوت تھی نہیں. ان میں وہ کیا جانے اور جنگ کیا جانے اور مقابلہ کیا جانے. برگر کھانے والے، پیزا کھانے والے، خنزیر کا گوشت کھانے والے، حرام کھانے والے، حرام غذائیں کھانے والے کیسے کفار کے ساتھ یا دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا جنگ کر سکتے ہیں. لیکن انگریزوں نے ان ملایا کے لوگوں کی بہادری، شجاعت، ان کی دلیری، ان کی استقامت، ان کی ہمت، ان کی طاقت اور قوت اور ان کی انرجی اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی تھی. اس لیے انگریزوں نے پھر ملایا کے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ ڈچ قوم ہمارے ملک پر اور کیپ ٹاؤن پر حملہ آور ہے، لہذا تم اس سے مقابلہ کرو اور اس سے جنگ کرو. ملایا کے لوگوں نے انگریز سے کہا کہ بھئی ہم کیوں مقابلہ کریں، بھئی تم ہمارے آقا ہو، تم ہمارے سردار ہو، تم ہمارے مالک ہو، تم حملہ کرو، تم مقابلہ کرو، تم ان سے جنگ کرو. کیونکہ اگر ڈچ قوم اس ملک پر قابض ہو بھی جاتی ہے تو ہم پھر بھی غلام رہیں گے. اب تمہارے غلام ہیں اس وقت، اور ڈچ قوم اگر فتح یاب ہو جائے اور حملے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ہمارے آقا بن جائے گی، ہم ان کے غلام بن جائیں گے، تو ہمارے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہم تو غلام کے غلام ہی رہیں گے. لہذا اگر جنگ کرنی ہے تو تم خود کرو، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ہم مقابلہ کریں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط. کیا ہے جی؟ سارے بولے کیا چیز ہے؟ ایک ڈیمانڈ ہے ہماری ایک شرط ہے. اگر آپ ہماری ڈیمانڈ، ہماری فرمائش، ہماری شرط پوری کریں گے تو ہم ضرور ڈچ قوم کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں کامیاب بھی ہوں گے اور کامیابی اور فتح بھی ہم حاصل کریں گے. اب انگریز نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، تمہاری کیا فرمائش ہے، تو آپ ایمان والوں کے ایمان کا اندازہ آپ لگائیں اور ایمان والے کس طرح ایمانی غیرت اور ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ملایا کے لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک ہی فرمائش ہے کہ ہمیں یہاں پر مسجد بنانے کی اجازت دی جائے اور یہاں پر مسجد میں ہمیں باجماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت دی جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انگریز کے اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد، اتنے مظالم سہنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے آزادی کی ڈیمانڈ نہیں کی، آزادی کی فرمائش نہیں کی، تجارت کی، ملازمت کی فرمائش نہیں کی، کار کوٹھی اور بنگلے کی فرمائش نہیں کی، مال و دولت کی فرمائش نہیں کی، بلکہ فرمائش کی تو کس چیز کی؟ مسجد کی، اللہ کے گھر کی، کہ یہاں پر ہمیں اللہ کا گھر بنانے دیا جائے اور اس مسجد کے اندر ہمیں باجماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت دی جائے. یہ ایگریمنٹ آپ ہمارے ساتھ کریں اور لکھت بھی ہمیں دے دیں تو ہم ڈچ قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم انہیں شکست فاش سے بھی دوچار کریں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی. ملایا کے لوگوں میں جرت تھی، استقامت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی اور ڈچ قوم وہاں سے جو ہے نا پھر شکست کھا کر بھاگ گئی اور ملایا کے لوگ پھر وہاں پر آباد ہو گئے. اب ان کے پاس وسائل کی اتنی کمی تھی، آپ اندازہ لگائیں ملایا کے لوگوں کے پاس، کیونکہ پھر ملایا کے لوگ وہاں پر آباد ہونے لگے آزادی کے ساتھ،
تو ان کے پاس وسائل کی اتنی کمی تھی کہ ان کے پاس اتنے آلات اور اتنے اسباب بھی نہیں تھے کہ وہ مسجد کے اندر قبلہ رخ صحیح طرح معلوم کر سکیں. اس لیے اس کیپ ٹاؤن مسجد کا جو قبلہ رخ ہے وہ ابھی بھی 25 اور 35 ڈگری سے باہر ہے. تو وہاں پر جو صفیں بچھائی جاتی ہیں تو وہ صفیں بھی ٹیڑھی بچھائی جاتی ہیں. اس وقت جو صفیں بچھائی جاتی ہیں وہ ٹیڑھی صفیں بچھائی جاتی ہیں قبلہ رخ صحیح کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس وقت اسباب نہیں تھے، آلات ہی نہیں تھے کہ وہ معلوم کرتے کہ قبلہ کس طرف ہے. یعنی اتنے زیادہ وسائل کی کمی کے باوجود ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر فرمایا ہے. تو اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد بنائی ہے، مسجد قباء جسے کہتے ہیں. مسجد قباء آقا علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. تو میرے مسلمان بھائیوں، مسجد کو اسلامی معاشرے کے اندر بڑی اہمیت، بڑی قدر و قیمت حاصل ہے. لیکن اب موجودہ کرنٹ صورتحال میں ہمارے لیے مسجد کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. اس سے پہلے اسلامی معاشرے پر، مسلمانوں پر مسجد کے حوالے سے 2 ذمہ داریاں تھیں: مسجد تعمیر کرنا اور مسجد کو آباد کرنا، اعمال سے، نمازوں سے. یہ 2 ذمہ داریاں تھیں. لیکن اس وقت یہ جو اسلام آباد کا معاملہ، اسلام آباد مساجد کا جو معاملہ پیش آیا، تو اس کے بعد اب ہمارے اوپر ایک تیسری ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ تیسری ذمہ داری ہے مساجد کا دفاع کرنا. جب مسجد تعمیر ہو جائے، جب مسجد بن جائے، پھر وہ لیگل اور ان لیگل والا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو مدنی مسجد تھی یہ ان لیگل تھی. تو بھائی 50 سال سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے، 50 سال سے اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، عیدین کی نمازوں کی ادائیگی ہو رہی ہے. اس وقت تو یہ لیگل تھی، لیکن آج جب تمہیں مسجد گرانے کی ضرورت پڑ گئی تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ان لیگل تھی. پھر دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اس مسجد کی انتظامیہ سے پہلے باقاعدہ حکومت کے مذاکرات ہو چکے تھے اور باقاعدہ لکھت پڑھت ہو چکی تھی، ایگریمنٹ ہو چکا تھا، متبادل جگہ دی جا چکی تھی. تو ایسے یہ علماء جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں، علماء احتجاج کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب مذاکرات ہو چکے تھے، ایگریمنٹ ہو چکا تھا، تو اب جو کل کے دن 19 اگست کو دوبارہ جو مذاکرات ہوئے، یہ کس بات کے مذاکرات ہوئے ہیں؟ دوبارہ ایگریمنٹ بھی کس بات کا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ دوبارہ جو معاہدہ ہوا ہے کس بات کا معاہدہ ہوا ہے اگر پہلے سے معاہدہ ہو چکا تھا؟ تو یہ سارے پروپیگنڈے تھے، سازشیں تھیں. حکومت وقت کے کچھ اہلکار اس وقت ملک پاکستان کی مساجد اور مدارس کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے اوپر اب مساجد کے حوالے سے تیسری ذمہ داری، مساجد کے دفاع کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے. بھائی اگر کوئی مسجد ان لیگل ہو اور اگر محلے والوں کو، گلی والوں کو، گاؤں گوٹ والوں کو، شہر والوں کو مسجد کی ضرورت نہ ہو اور مسجد جب تعمیر ہونا شروع ہو تو اس وقت جا کے آپ اسٹے کروائیں نا، اس وقت جا کر آپ مسجد کی تعمیر کو رکوائیں. جب مسجد بن جائے، مسجد تعمیر ہو جائے، مسجد کی چھت پڑ جائے، نمازیں وہاں پر شروع ہو جائیں، اب وہ لیگل اور ان لیگل والا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ مسجد لیگل ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لیگل ہے، تمہارے یہاں لیگل ہو یا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ قانونی ہے، پھر وہ پھر اب قیامت کی صبح تک مسجد ہے. اب اس کو آپ نہیں گرا سکتے. اگر گرانا ہی ہے یا روکنا ہی ہے مسجد کی تعمیر کو، تو جب مسجد کی بنیاد پڑے اس وقت آپ جا کے اسٹے کروائیں، آپ انتظامیہ سے جا کے ملیں، وہاں پر جا کر آپ درخواست دیں کہ بھائی اس مسجد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے محلے میں دوسری مسجد موجود ہے، ہمیں اس مسجد کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا خام خواہ میں یہ مسجد بنوائی جا رہی ہے. تو وہاں اس وقت رکوایا جا سکتا ہے مسجد کی تعمیر کو. لیکن جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، مسجد جب بن جاتی ہے اور مسجد جب آباد ہو جاتی ہے نمازیوں سے، اور وہاں پر نمازوں کا جب آغاز ہو جاتا ہے، تو اب وہ مسجد قیامت کی صبح تک مسجد ہی رہے گی. اب اس کو نہ گرایا جا سکتا ہے، نہ اس کو منہدم کیا جا سکتا ہے. اس لیے مساجد کو تعمیر کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مساجد کو آباد کرنا یہ بھی بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے، اور مساجد کا دفاع کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ فواد چودھری، جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے اور کس کیٹیگری کا یہ انسان ہے، اور اس کی میں کیا کہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرتا ہے.
اس نے کیا کہا تھا اس موقع کے اوپر کہ ہم ملک پاکستان کو دبئی بنانا چاہتے ہیں، اور جب تک یہ ملا مسجد اور مدرسے ہیں اس وقت تک ہم پاکستان کو دبئی نہیں بنا سکتے۔ یعنی جیسے دبئی میں لوگوں کو آزادی حاصل ہے، وہاں پر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر فحاشی عام ہے، وہاں پر عریانی عام ہے، وہاں پر لادینی عام ہے، تو اسی طرح ہم ملک پاکستان کو بھی دبئی جیسا شہر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا آغاز ہم اسلام آباد سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد کے اندر اتنی مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے ملا ہیں، اتنے علماء ہیں کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، تو لہٰذا آغاز مساجد سے کرو۔ اس لیے اس نے جو ہے یہ جب پی ڈی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت اس نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو یہ آرڈر جاری کروایا تھا، اور اس کی خاص طور پر کوشش تھی کہ مساجد کی کو گرانے اور مدارس کو ختم کرنے کا آغاز کیا جائے، لیکن اس وقت وہ آغاز نہ کر سکے۔ لیکن بعد میں پھر رفتہ رفتہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر اس وقت عملی طور پر جو ہے نا یہ آپ کے سامنے مدنی مسجد بھی شہید کی گئی، اور دیگر 50 مساجد کو نوٹس جاری کیا گیا، اور وہاں پر 50 مساجد ہی نہیں ہیں بلکہ 50 سے کہیں گنا زیادہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں۔ کسی شراب خانے کو نوٹس نہیں ملا، کسی ہوٹل ریسٹورنٹ کو جو ہے نا وہ نوٹس نہیں ملا، ماں سوائے 50 مساجد کو، چند ایک جو دوسری جگہ تھی وہاں ان کو آرڈر ملا کہ بھئی نوٹس ملا ان کو کہ بھئی یہ ان لیگل ہے، لہٰذا اس کو گرا دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی کاوشیں کامیاب ہوئی ہیں، وہ 50 مساجد نوٹس ہے وہ بھی واپس لیا گیا ہے، اور مدنی مسجد کی جو بنیاد ہے وہ بھی رکھی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز 6 مہینے کے اندر اندر مدنی مسجد دوبارہ اثر لو اسی انداز سے تعمیر ہوگی، بلکہ اس سے اچھے انداز سے تعمیر ہوگی جس طرح کہ پہلے وہاں پر وہ قائم اور دائم تھی۔